سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ایک مرتبہ اور ہم اس ہفتے واری درس بخاری شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے مسجد کے متعلق اور مسجد کے آداب میں سے ایک ادب کے متعلق عنوان ہے باب اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ بات یہ ہے کہ مسجد کی جو جگہ ہے وہ عام جگہوں کی طرح نہیں ہے۔ مسجد اس کو اللہ کا گھر کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے احب البلاد الی اللہ مساجدها، جگہوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور جگہوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے اور سارے جگہوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ زمین پر جو مسجدیں ہوتے ہیں تو آسمان والوں کو وہ ایسے ہی روشن اور چمکدار نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو تارے نظر آتے ہیں۔ بہت بڑا مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد سے نکلتا ہے لیکن اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ کب میں مسجد کو جاؤں، کب یہ عبادت کروں، مسجد کے چاہت کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ تو مسجد سے محبت ہونا چاہیے، اس کی عظمت ہونا چاہیے، اس کا ادب ہونا چاہیے۔ ادب کا اتنا عالم ہے کہ مسجد کے دیگر چیزیں تو اپنی جگہ ہے، فرمایا گیا کہ مسجد کے کچرے کا بھی ادب ہے۔ عام کچروں کی جگہ نالیوں میں، گندگی میں پھینکنے سے احتیاط کرنے کا حکم ہے۔ جب اس کے کچرے کا اتنا ادب ہے تو پھر خاص مسجد کا مقام، پھر مسجد سے وابستہ لوگ، ان کا مقام کس قدر اونچا ہوگا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی مسجد میں آئیں تو مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں۔ آنے کے بھی آداب ہیں، جانے کے بھی آداب ہیں۔ آنے کے آداب میں سے ہے کہ سب سے پہلے تو کوشش کرنا کہ گھر سے وضو کر کے آنا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مسجد کے لیے نکلتا ہے گھر سے وضو کر کے تو پھر قدم قدم پر اس کے لیے نیکی ہے۔ اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنا۔ جب مسجد میں داخل ہونے کی بات ہے تو دعا سکھائی گئی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا کرنا ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں داخل ہوتا ہوں، والسلام علی رسول اللہ، اور سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور پر سلام عرض کر کے پھر دعا پڑھنا ہے۔
اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دینا. اور دایاں پیر سیدھا پیر داخل کر کے مسجد میں آنے کا حکم ہے، اور ایسی چیز ساتھ میں نہیں لانا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، اور منہ کی صفائی کا اہتمام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لہسن کھایا تو مسجد کو نہ آئے جب تک کہ منہ کی صفائی نہ کرے. پیاز کھا لے، کچی پیاز وہ ہوتی ہے اس میں، تو ویسے ہی نہ آئے بلکہ منہ کی صفائی کرے. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر جس سے بات کریں گے آزو بازو ان کو تکلیف ہوگی. تو اتنا ادب سکھایا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے سیدھے آ گئے، اپنے گھر میں جیسا چلے جاتے ہیں ویسے مسجد میں بھی داخل ہو گئے. نہیں، جب یہاں آ رہے ہیں تو پھر آپ کو سنجیدہ ہونا ہے، متوجہ ہونا ہے، الرٹ ہو کے پھر آپ کو مسجد میں آنا ہے کہ میں کس کے گھر میں داخل ہوں. ادب سے آنا ہے. آواز کا بھی ادب ہے. چیخنا چلانا مسجد میں بہت منع ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. بے ادبی ہو جائے گی مسجد کی. تو آداب کا لحاظ کرنا، صفائی کا لحاظ کرنا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے داڑھی میں کچھ تنکا اس کے اٹکا ہوا تھا، وہ نکال کے مسجد میں پھینک دیا. تو آپ فرمائے کہ جو انسان یہ چیز کو اپنے جسم میں رکھنا گوارا نہیں کر رہا، وہ اللہ کے گھر میں کیسے ڈالنا گوارا کر سکتا ہے. اور مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی کہ میں مالک ہوں تو مالک ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ملکیت ہے. ہاں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ جن کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے چنتا ہے. اخلاص کے ساتھ جب خدمت کی جاتی ہے تو بہت بڑی بات ہے. تو داخل ہونے کے آداب میں سے ایک ادب کا ذکر ہے. حدیث شریف میں امام بخاری عنوان قائم کیے کہ بیان ہے کہ جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، تو 2 رکعت نماز پڑھے قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے. یہ بھی مسجد کے آداب میں سے. مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. یہ نفل نماز ہے، اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. اس نماز کا نام ہے تحیۃ المسجد. تحیہ کہتے ہیں سلام، تحفہ. تو مسجد کے کو گویا کہ آپ سلام پیش کر رہے ہیں، تحفہ پیش کر رہے ہیں، اس کے ادب کا اظہار کر رہے ہیں. تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. نفل نماز کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا اہتمام ہو، بڑی برکت ہے. اب یہ کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ جس میں یہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. ایک تو 3 اوقات ممنوع اوقات ہیں جس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. سورج طلوع ہوتے وقت، اور جب سورج درمیان میں ہو، اور جب سورج ڈوب رہا ہو، یہ تو ممنوع وقت ہے. لیکن 2 وقت جو مکروہ کہلاتے ہیں کہ جس میں نفل نماز کی اجازت نہیں، فرض کی اجازت، وہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو پھر آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے. سنت فجر کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، کوئی سنت نفل نہیں پڑھ سکتے فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد ختم ہونے تک. اسی طرح اگر آپ عصر کی نماز پڑھ لیے ہیں، مثال کے طور پہ عصر کی نماز پڑھ لیے تھے، باہر گئے، پھر مسجد میں آیا، تو مسجد میں آیا تو خیال ہوا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا تحیۃ المسجد. عصر پڑھ لیے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے. عصر کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. ہاں، قضا اگر ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مغرب سے 10-15 منٹ پہلے بند کر دینا، کیونکہ ممنوع وقت شروع ہو جاتا ہے. تو عصر پڑھ لیے ہیں تو تحیۃ المسجد نہیں. فجر کا ٹائم اگر شروع ہو گیا ہے، فجر کے لیے آپ آ رہے ہیں تو تحیۃ المسجد نہیں. ان 2 وقت کو چھوڑ کر اور ممنوع اوقات کو چھوڑ کر کوشش کرنا کہ یہ بھی نماز کا اہتمام ہو.
البتہ ایک ایسی سہولت بھی ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے یا پھر نہیں ہو رہا، تو علماء کرام فرمائے کہ کیونکہ یہ نماز کب پڑھنا ہے؟ بیٹھنے سے پہلے۔ حضور کیا فرمائے؟ عنوان آپ دیکھیں گے آگے، قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کبھی بعض لوگوں کو آ کے پہلے بیٹھ کے پھر اٹھ کے رکعت مانتے ہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے، آ کے بیٹھتے کیوں پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے سنت پڑھتے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر آپ آگے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے آپ سنت کی بھی نیت کریں اور تحیت المسجد کی بھی نیت کریں، بیٹھنے سے پہلے دو نماز کی نیت کر کے آپ، یا خالی سنت بھی پڑھیں آپ لیکن بیٹھنا نہیں، اس کے بغیر اگر آپ پڑھیں گے تو خود بخود تحیت المسجد کا بھی ثواب مل جائے، بیٹھ کے اٹھ کے پڑھیں گے تو نہیں۔ تو یہ سہولت ہے کہ آپ نیت کر سکتے ہیں، ساتھ میں شامل کر لے سکتے ہیں آپ، لیکن الگ سے اگر پڑھتے ہیں تو کچھ بات ہے، کبھی کبھار تو ہونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة السلمي۔ تو راوی ہیں جو صحابی رسول ہیں حضرت ابو قتادہ سلمی، ان کا نام ہے۔ ان سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قال اذا دخل احدكم المسجد، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جب تمہیں کا مسجد میں داخل ہو تو فلیرکع رکعتین، تو دو رکعت نماز پڑھے، قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان میں تو کوشش کرنا کہ، کیونکہ رمضان میں کیا ہے، نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو مطلب نفل کام کو بھی آپ اہمیت دینا ہے، یہ سوچنا نہیں کہ نفل ہے پڑھے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن رمضان میں کیا ہے، نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر، تو نوافل کا بھی اہتمام ہو، تحیت المسجد ہو، دیگر نوافل ہو، اس کا اہتمام ہو۔ اس کے بعد حدیث پاک ہے، باب الحدث فی المسجد، مسجد میں حدث کا بیان، ناپاکی، وضو کے ٹوٹ جانے کا بیان، یعنی مسجد میں جب تک رہے کوشش کرنا کہ وضو سے رہے۔ آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں آپ تو باوضو داخل، اجازت ہے بغیر وضو کے بھی آ سکتے ہیں، گنہگار نہیں ہوتے، لیکن ادب یہ ہے اور برکت یہ ہے، زیادہ ثواب یہ ہے کہ مسجد میں آتے وقت وضو کا اہتمام ہو، باوضو رہیں آپ کسی بھی کام سے آئیں، تو اس کا ثواب کیا ملے گا، اس کی برکت کیا ملے گی۔ خالی بیٹھنا بھی ہے مسجد میں آپ کو، تو وضو کر کے آئیں گے تو کیا ثواب ملے گا۔ عبادت تو اپنی جگہ، نماز پڑھیں گے تو وہ تو ثواب الگ ہے، خالی مسجد میں بیٹھنا بھی ثواب کا کام، لیکن وضو کی حالت میں، سمجھے؟ ہاں ایسا نہیں ہونا کہ سونے کے واسطے آ رہے ہیں مسجد کو ٹھکانہ بنا دیے، یا دوستان باہر لیکن چلو مسجد میں بیٹھ کے باتیں کریں گے، نہیں غلط بات ہے۔ ہاں روزے کی حالت میں ہے، رمضان ہے تو بہت ساری اجازتیں ہیں، لیکن اس میں بھی فرمایا گیا کہ اعتکاف کی نیت کر لینا، کیونکہ مسجد کوئی سونے کی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت ہے تو اعتکاف کی نیت کر لینا، کیونکہ اب یہ کھلایا جاتا ہے تو اس کے وقت ہم دعا کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اعتکاف کی نیت پڑھا دیتے ہیں، ورنہ کھانے کی اجازت نہیں ہوتی آپ کو، دستر بچھانے کی اجازت نہیں ہوتی آپ کو، معتکف کے لیے اجازت ہے، آپ اعتکاف کی نیت کریں تو اجازت ہے، ورنہ نہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو مسجد میں خالی بھی اگر ہے، کوئی اور کام سے بھی ہے تو باوضو رہیں گے تو ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ راوی ہیں اس حدیث شریف کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان الملائکۃ کہ بے شک فرشتے تصلی سلام بھیجتے ہیں علی احدکم تم میں سے کسی پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے سلام بھیجتے ہیں کا مطلب فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے بندے کو، اس کے گناہوں کو نظر انداز فرما دے، بخش دے اس کو، اس پہ رحم فرما، یہ مطلب۔ تو بے شک فرشتے تم میں سے کسی پر سلام بھیجتے ہیں مادام فی مصلی، جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ نماز ہو گئی، ختم ہو گیا، بیٹھے ہوئے خالی، تو جب تک بیٹھے ہوئے رہیں گے فرشتے درود بھیجتے رہیں گے اپنی اس نماز کی جگہ پر الذی صلی فیہ، جس میں وہ بیٹھا ہے، مگر کب تک؟ ما لم یحدث، جب تک کہ ناپاک نہ ہو جائے، اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ وضو باقی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تک بیٹھیں گے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تقول، فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ تو یہ جو مسجد سے جلدی چلے جانا ضروری نہیں ہے، خالی بیٹھیں گے بھی آپ اس جگہ پہ تو وہ بھی فرشتوں کی دعا آپ کو ملتے رہے، خالی بیٹھنا نہیں، مگر یہی ہے کہ وضو کا اہتمام ہو اور مسجد کے آداب کا خیال۔ تو یہ سارے آداب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائے ہیں کہ اس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے اور مسجد کے پورے آداب کا خیال رہنا چاہیے، اور مسجد کو آنے کی نیت کچھ اور نہیں بلکہ عبادت اور اللہ کا گھر سمجھ کے آنا چاہیے۔ دوسری نیت سے آئیں گے تو برکت ملنے والی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جو کوئی مسجد کو جس نیت سے آئے گا اس کو وہی ملے گا۔ اب کوئی سونے کی نیت سے آئے گا تو اس کو ثواب ملنے والا نہیں، کوئی واش روم کو جانے کی نیت سے آئے گا تو اس کو مسجد کو آنے کا ختم پہ کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ جو عبادت کے لیے آئے گا تو اس کو پھر وہ اجر ہے۔ اور قرآن مجید میں کیسی آیت ہے، اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اور تعالیٰ فرمایا کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ اور مسجد کو آباد کرنے کے دو معنی ہیں، ایک ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا، وہ بھی آباد کرنا ہے، لیکن فرمایا گیا ہے کہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اس کو آباد کرنا، عبادت کے ذریعے اس کو آباد کرنا، ذکر و اذکار کے ذریعے آباد کرنا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کے گھر ایسے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے۔ تو اس گھر میں اللہ پسند کرتا، تعریف کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی کہ ایسے نیک مردان خدا ہوتے ہیں جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے روکتا نہیں۔ کاروبار اپنی جگہ ہے لیکن نماز کا وقت آئے گا تو آ جائے گا، کاروبار رکاوٹ نہیں بنتا، خرید و فروخت ان کو اللہ کا ذکر کرنے سے، مسجد میں آنے سے رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو یہ سب چیزیں بیان کی گئی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سنو کہ مسجدیں اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے، مسجدیں اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ تو آداب کا جتنا خیال کریں گے اتنا کم ہے، اور پھر مسجد کا تعاون کرنا، اس کی ضروریات میں حصہ لینا اخلاص کے ساتھ، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ آگے آپ حدیثیں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضور کا طریقہ تھا، مزاج میں سادگی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بزرگ بیٹھ گئے چلو تم وہ کام ایسا نہیں، خود شریک ہوتے تھے. تو جب اینٹیں اٹھائی جانے لگی اس کی عمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹ اٹھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعمیر میں حصہ دیا. صحابہ تو نہیں چاہتے تھے، صحابہ یہی چاہتے تھے آپ تشریف رکھیں ہم لوگ کر لیں گے. نہیں، حضور فرماتے تھے میں بھی کروں گا، کیونکہ مسجد کا کام تم کرو میں نہیں کروں گا، نہیں، ہر ایک کو کرنا. یہاں تک کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو زمین پہ جو ہے کوئی ناک کی گندگی پڑی ہوئی تھی، کوئی ایسی، تو حضور خود اپنے ہاتھ سے صاف کی. چاہتے تو خادم کو بلاتے چلو صاف کرو، نہیں، کیونکہ مطلب حضور تعلیم یہ کوئی مسجد کی خدمت کی بات ہے تو ان آیا تو کرنا ہے، میری ذمہ داری تھوڑی ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ بھائی جذبہ، ہاں جو ذمہ دار ہے اس کو بولنا، توجہ دلانا الگ، لیکن خواہش نہیں ہے نا کہ تم خود کرو. میں پھر حضور فرمائے کہ دیکھو یہ مسجدیں جو ہے اللہ کا گھر ہے، ایسی چیزیں نہیں، صفائی کا خیال کرو. دیوار پہ لگ گیا تھا تو دیوار پہ خود صاف کیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نصیحت فرمائے لوگوں کو. تو یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی بھی مسجد ہو، اپنے محلے کی ہو، کوئی بھی محلے کی ہو، کسی کی ذاتی نہیں ہوتی. تمہاری مسجد میری مسجد کا معاملہ نہیں. جب مسجد ہو گئی تو پھر اللہ کا گھر. منانے والا بھی نہیں بول سکتا کہ میری مسجد، خالی نسبت کے لیے نام رکھ سکتے ان کی مسجد اجازت ہے، کیونکہ حدیثوں میں ذکر ہے میں صحابہ کے نام پہ بھی. لیکن وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری مسجد اگر کوئی اکیلا بھی بنا دیا کروڑوں روپے خرچ کر، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری. جب آپ مسجد بول دیے تو پھر آپ کی ملکیت نہیں رہی، اللہ کی ملکیت آ گئی. تو محبت ہونا، چاہت ہونا، ادب ہونا، سمجھے. اور پھر مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اچھی بات فرمائے کہ جو کوئی مسجد کو اس نیت سے جاتا ہے کہ کوئی آیت سیکھوں، کوئی علم کی بات سیکھوں، اس کے لیے عالم حضور فرمائے کہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے. تو یہ بھی نیت ہونا کہ مسجد کو جا رہے ہیں تو درس کے لیے آ رہے ہیں، عصر میں آ رہے ہیں، فجر میں آ رہے ہیں، تو عبادت کے ساتھ کچھ سیکھنے کی نیت بھی ہونی. تو پھر آپ کو اور اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو میرے ہاں بڑا مقام ہے مسجدوں کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مقامات کا ادب ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پانچ وقت کی نماز مسجدوں میں ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور مسجدوں کی خدمت کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو اجر عظیم سے سرفراز فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. السلام.